اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ سورہ الانعام کی آیت نمبر 63 اور 64 میں اللہ رب العالمین کا ارشاد گرامی ہے، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے پوچھئے، بتاؤ خشکی اور تری کی تاریکیوں سے تمہیں کون نجات دیتا ہے جب گڑ گڑا کر خفیہ آواز سے تم اسے پکارتے ہو اور اس طرح دعا کرتے ہو کہ اگر اس نے ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دی تو ہم ضرور اس کے شکر گزار بندے بن جائیں گے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی تم کو اس مصیبت سے اور ہر تکلیف سے نجات دیتا ہے، پھر بھی تم اس کے ساتھ شرک کرتے ہو۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر توحید پر زور دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، قُلْ مَنْ يُنَجِّيكُمْ مِنْ ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَخُفْیَةً۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مشرکین سے پوچھئے، بتاؤ کون ہے جو تم کو خشکی اور تری کے اندھیرے سے نجات دیتا ہے جبکہ تم گڑ گڑا کر چپکے اسے پکارتے ہو، اس سے اپنی نجات کے لیے دعائیں مانگتے ہو اور اس سے اس بات کا عہد کرتے ہو کہ لَإِنْ أَنْجَانَا مِنْ هَٰذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاکِرِینَ۔ اگر اس نے ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دی تو ہم ضرور اس کے شکر گزار بندے بن جائیں گے۔ قُلِ اللَّهُ يُنَجِّيكُم مِّنْهَا وَمِنْ كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ أَنْتُمْ تُشْرِكُونَ۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اس مصیبت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی تم کو نجات دیتا ہے، اور صرف اسی مصیبت سے نہیں بلکہ ہر مصیبت اور ہر تکلیف سے وہی نجات دیتا ہے، پھر بھی تم اس کے ساتھ دوسروں کو شریک بناتے ہو۔ تمہیں یہ اقرار ہے کہ بحر و بر کے اندھیروں میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہی دستگیری فرماتا ہے، تمہارا عمل بھی اس کی شہادت دیتا ہے کہ جب تم مصائب کی تاریکیوں میں گھر جاتے ہو تو صرف اسی کو پکارتے ہو، دوسروں کو بھول جاتے ہو۔ اس سے عہد و پیمان کرتے ہو کہ آئندہ زندگی میں بس اسی کی شکر گزاری کرتے رہو گے، لیکن جب وہ نجات دے دیتا ہے تو اپنے عہد و پیمان کو بھول جاتے ہو، اور وہ شریک جن کو مصائب کی تاریکیوں میں تم بھول گئے تھے تمہیں پھر یاد آ جاتے ہیں، اور پھر عام حالات میں انہی سے مرادیں مانگنے لگتے ہو، انہی کی دہائیاں دیتے ہو، انہی سے مدد مانگتے ہو، انہی کو مشکل کشائی کے لیے پکارتے ہو، حالانکہ جو مصائب کی تاریکیوں میں تمہارے کام آ سکتا ہے وہی عام حالات میں بھی تمہارے دستگیری کر سکتا ہے، اور جو مصائب کی تاریکیوں میں تمہاری مدد کرنے سے قاصر ہے وہ عام حالات میں بھی تمہاری کارسازی اور مشکل کشائی نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ النمل کی آیت نمبر 62 اور 63 میں، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے پوچھئے، بتاؤ وہ کون ہے جو پریشان حال کی فریاد رسی کرتا ہے جب وہ اسے پکارتا ہے اور پھر اس کی مصیبت کو دور کرتا ہے، اور وہ کون ہے جو زمین میں تمہیں خلیفہ بناتا ہے؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور الہ ہے جو یہ کام کر سکے؟ ہرگز نہیں، لیکن تم لوگ نصیحت کم ہی حاصل کرتے ہو۔ بتاؤ وہ کون ہے جو خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں تمہیں راستہ
वह बताता है, और वह कौन है जो अपनी रहमत से पहले खुशखबरी देने वाली हवाएं भेजता है। क्या अल्लाह तबारक व ताला के साथ कोई और इलाह है जो यह काम कर सके? हरगिज नहीं। और ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस शिर्क से जो यह लोग कर रहे हैं बुलंद व बाला है। आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है सूरह अल अनआम की आयत नंबर 40 और 41 में, ऐ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनसे पूछिए, बताओ, अगर तुम पर अल्लाह का अजाब अचानक या कयामत वाक़े हो जाए तो क्या तुम उस वक्त भी अल्लाह के अलावा किसी और को पुकारोगे? अगर सच्चे हो तो बताओ, नहीं बल्कि तुम उस वक्त सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन को पुकारोगे, और जिन जिन को अल्लाह तबारक व ताला का शरीक बताते हो सबको भूल जाओगे। फिर अगर अल्लाह तबारक व ताला चाहेगा तो जिस अजाब को दूर करने के लिए तुम उसे पुकारोगे वह उस अजाब को दूर कर देगा। अल्लाह तबारक व ताला फरमाता है सूरह यूनुस की आयत नंबर 107 में, और ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर अल्लाह आपको तकलीफ पहुंचाए तो उसके अलावा उस तकलीफ को दूर करने वाला कोई नहीं, और अगर वह आपको भलाई पहुंचाना चाहे तो उसके फजल को रोकने वाला कोई नहीं। वह अपने बंदों में से जिसे चाहता है फजल से नवाजता है, और वह बड़ा बख्शने वाला और बहुत रहम करने वाला है। आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन का इरशाद ग्रामी है। अल्लाह तबारक व ताला फरमाता है सूरह अन-नहल की आयत नंबर 53 और 54 में, और ऐ लोगों, जो नेमतें तुम्हें हासिल हैं सब अल्लाह की तरफ से हैं, और जब तुम्हें कोई तकलीफ पहुंचती है तो उसी से फरियाद करते हो, फिर जब वह तुमसे उस तकलीफ को दूर कर देता है तो तुम में से बहुत से लोग अपने रब के साथ शिर्क करने लगते हैं। आयात ज़ेर तफसीर से मालूम होता है कि मुशरिकीन का यह सेवा था कि जब किसी सख्त मुसीबत में घिर जाते तो अल्लाह तबारक व ताला ही को पुकारते थे, मुसीबत चली जाती तो फिर दूसरों को पुकारने लगते। एक और जगह अल्लाह तबारक व ताला फरमाता है सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 67 में, और जब समंदर में तुमको कोई मुसीबत पहुंचती है तो जिन जिन को तुम मुश्किल कुशाई के लिए पुकारा करते हो अल्लाह के अलावा वह सब तुम्हारे जहन से गायब हो जाते हैं। फिर जब वह तुमको बचाकर खुशकी की तरफ ले आता है तो तुम उससे मुंह फेर लेते हो और फिर अपने बुजुर्गों को पुकारने लगते हो। बात यह है कि इंसान बड़ा ही नाशुक्रा वाक़े हुआ है। आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है सूरह अल अनकबूत की आयत नंबर 65 में, और ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन लोगों का तो यह हाल है कि जब कश्ती में सवार होते हैं तो दीन को खालिस अल्लाह के लिए मानते हुए सिर्फ अल्लाह तबारक व ताला को पुकारते हैं। फिर जब वह उन्हें निजात देकर खुशकी पर पहुंचा देता है तो वह फिर शिर्क करने लगते हैं। आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है सूरह ar-rum की आयत नंबर 33 में, और ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब लोगों को कोई नुकसान पहुंचता है तो वह अपने रब की तरफ रुजू करके उसी को पुकारते हैं। फिर जब वह उनको अपनी रहमत का मज़ा चखाता है तो उनमें से एक बड़ी जमात के लोग अपने रब के साथ शिर्क करने लगते हैं। इसी मज़मून में अल्लाह तबारक व ताला फरमाता है सूरह लुकमान की आयत नंबर 32 में, और ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब समंदर की लहरें उन पर साहिबान की तरह छा जाती है तो यह लोग दीन को खालिस अल्लाह तबारक व ताला के लिए मानते हुए उसी को मदद के लिए पुकारते हैं। फिर जब अल्लाह तबारक व ताला उनको निजात देकर खुशकी पर पहुंचा देता है तो उनमें से बाज़ तो इस्तकामत के साथ तौहीद पर जमे रहते हैं और बाज़ फिर शिर्क करने लगते हैं। और यह एक हकीकत है कि हमारी निशानियों का इनकार तो वही लोग करते हैं जो अहद सुगन और नाशुक्र गुजार होते हैं।
اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ الزمر کی آیت نمبر 8 میں، اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے رب کو اس کی طرف پوری طرح سے رجوع کر کے پکارتا ہے۔ پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنے پاس سے کوئی نعمت دے دیتا ہے تو جس مقصد کے لیے پہلے اسے پکارا تھا اس مقصد کو بھول جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے شریک بنانے لگتا ہے، تاکہ اپنے ساتھ دوسروں کو بھی اللہ کے راستہ سے گمراہ کر دے۔ ایسے شخص سے آپ کہہ دیجئے کہ اپنی ناشکری سے تھوڑا سا فائدہ اٹھا لے، پھر تو دوزخیوں میں سے ہوگا۔ الغرض بڑی مصیبت ہو یا چھوٹی، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی دور کرتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور دور کرنے والا نہیں۔ نفع اور نقصان، بھلائی اور برائی سب اسی کی طرف سے ہے، وہی بھلائی اور نفع پہنچاتا ہے اور وہی نقصان اور برائی سے بچاتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ الزمر کی آیت نمبر 38 میں، اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمانوں کو اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو یہ ضرور جواب دیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ تو اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آپ ان سے پوچھئے، بتاؤ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے تکلیف پہنچانے کا ارادہ کرے تو کیا جن معبودوں کو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ پکارتے ہو وہ اللہ کی بھیجی ہوئی تکلیف کو دور کر سکتے ہیں؟ یا اگر اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے رحمت سے نوازنا چاہے تو وہ اس کی رحمت کو روک سکتے ہیں؟ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ میرے لیے اللہ کافی ہے، میرا اسی پر بھروسہ ہے اور صحیح معنوں میں بھروسہ کرنے والے اسی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اے لوگوں، تمام مصیبتوں اور تکلیفوں کو دور کرنے والا صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ذوالجلال والاکرام ہے، لہٰذا صرف اسی سے ان مصیبتوں اور تکلیفوں کو دور کرنے کی دعائیں کیا کیجئے، کسی دوسرے کو مشکل کشائی کے لیے نہ پکاریے۔ اے لوگوں، اگر مصیبت دور ہو جائے تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو پکارتے رہیے، ایس کے زمانہ میں بھی اسی کو یاد کیجئے، اسی سے مدد مانگتے رہیے، اسی کی نظر و نیاز کیجئے۔ ایسا ہرگز نہ کیجئے کہ مصیبت دور ہوتے ہی اسے بھول جائیں اور بزرگوں کو پکارنے لگیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمین کو اس قسم کے شرک سے محفوظ رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمین کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف عطا فرمائے اور ہمیں سچا دین صراط المستقیم پہ ایک گامزن رکھے اور صحیح معنوں میں دین پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔